اور میں حیران ہوں، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے آپ کے لاہور میں حضرت علی کو گالیاں دی گئی، ان کی توہین کی گئی، ان کو اقتدار کا حریص کہا گیا، ان کی خلافت راشدہ کا انکار کیا گیا، خلافت علی منہاج النبوہ کا انکار کیا گیا۔ علم بھی بند رہا، کتابیں بھی بند رہیں اور زبانیں بھی بند رہیں، اور آپ کے لاہور میں نبی کے بیٹے کو، حسین کو مجرم کہا گیا، باغی کہا گیا، سزا کا حقدار کہا گیا۔ اور اللہ تیری تقسیم پہ راضی ہوں، ہماری زبانوں کو اللہ تو نے حسین کی شان کے لیے منتخب کیا ہے، اور ہیں کہ جن کی زبانوں کو حسین کے قاتلوں اور دشمنوں کے لیے تو نے آوارہ کر دیا ہے۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہم نے سمجھا ہے کہ آپ کا علاج یہی ہے، بخاری و مسلم سے، صحاح ستہ سے اہل بیت کی شان کو بیان کرنا، حسین کی عظمت کو بیان کرنا۔ اور یہ عمر صدیق کا سینہ وہ سینہ ہے پورے پاکستان میں جب شہنشاہ نقوی کو کوئی للکارنے والا نہیں تھا، یہ اہل حدیث فرزند تھا، اور جناب بوا پن کے کھڑکا کے برے دکار تک ہو کے آیا۔ ہمارے جیتے جی کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر سکتا؟ لیکن انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں ان اپنے بیوقوفوں سے بھی جن کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ایمان سے بتاؤ جنہوں نے اہل حدیث پہ ناسبی کا بپتی کسی اور حسینی یزیدی تقسیم کو چھیڑا، بڑے تمطراق سے اہل حدیث مدرسے میں گئے، قربان جاؤں اس جو ہے عالم دین پہ جس نے 4 سوار رکھ کے بڑے بڑے حسینی نام نہاد حسینی چاروں شانے چت کر دیا، ایک سوار رکھا، کہا حسین جو ہے یزید نے قتل کیا ہو، حکم دیا ہو، یزید راضی ہو، جاؤ حسین ابن علی کے قتل یزید نے کیا ہو، یزید نے حکم دیا ہو، یزید نے کروایا ہو، یزید راضی ہو، نام نہاد جو ہے وہ مناظر بھی سامنے آئے، حالات دنیا نے دیکھا، مانا کہ تم حسین ہو پر جو ہے عاشق ایک سوال کو پورا نہ کر سکتا۔ اور دکھ ہے ان بے وقوفوں پہ جنہوں نے بدی لوگوں کا جو ہے اثر لے کے اپنے مفادات پہ صرف بدی لوگوں کا اثر لے کے اہل حدیثوں میں یہ ظلم کیا، حسینی اور یزیدی۔ میں نے کہا پہلے یہ ان سے پوچھ لو جو اس دعوے کے علمبردار ہیں، رافضی لوگ، یاد رکھنا حسینی اور یزیدی یہ مسلمانوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ اہل السنہ کی تقسیم نہیں ہے، یہ سلف صالحین کی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم بدعتیوں کی تقسیم ہے، اہل سنت کی تقسیم نہیں ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ جاؤ امام اہل سنہ امام عبداللہ امام احمد بن حنبل سے پوچھو۔ جب امام احمد بن حنبل سے مسئلہ پوچھنے والا آیا، کہنے لگا امام صاحب ایک مسئلہ بتا دو، کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ؟ کہنے لگے سن، لا نقیس احدن بے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں عقیدہ سیکھو امام اہل سنہ سے، فرمان لگا لوگوں سنو، ہم کائنات کا کوئی متقی لے آؤ، کوئی ولی لے آؤ، کوئی تابعی لے آؤ، بڑے سے بڑا شرع والا لاؤ، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم کسی کو نبی محمد کے ساتھیوں کے برابر شمار ہی نہیں کرتے۔ کوئی بندہ صحابہ کے برابر، کہنے لگے تو نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ معاویہ افضل ہے؟ کہنے لگے تو ایک عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے 600 عمر بن عبدالعزیز لیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے سیدنا معاویہ کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخری 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں۔ لوگوں نے تانا دیا کہ جناب اہل حدیث ناسبی ہے، یہ یزیدی ہے۔ میں نے کہا ہم الحمدللہ محمدی ہیں، ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں، لیکن انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں ان اپنے بیوقوفوں سے بھی
جن کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ایمان سے بتاؤ جنہوں نے اہل حدیث پہ ناسبی کا بپتی کسی اور حسینی یزیدی تقسیم کو چھیڑا، بڑے تمطراق سے اہل حدیث مدرسے میں گئے، قربان جاؤں اس جو ہے عالم دین پہ جس نے 4 سوار رکھ کے بڑے بڑے حسینی نام نہاد حسینی چاروں شانے چت کر دیا، ایک سوار رکھا، کہا حسین جو ہے یزید نے قتل کیا ہو، حکم دیا ہو، یزید راضی ہو، جاؤ حسین ابن علی کے قتل یزید نے کیا ہو، یزید نے حکم دیا ہو، یزید نے کروایا ہو، یزید راضی ہو، نام نہاد جو ہے وہ مناظر بھی سامنے آئے، حالات دنیا نے دیکھا، مانا کہ تم حسین ہو، پر جو ہے عاشق ایک سوال کو پورا نہ کر سکے۔ اگر بات کروں آخری بات، کہتے ہیں یزید، میں نے کہا کون ہے یزید جانتے ہو؟ میں نے کہا بتاؤں کون ہے یزید؟ کئی لوگوں کو مالی کھولیا، اب میں دے ہوئی کرنا جو میرا ابا کردہ سی ہے بھی ہے گے میں دے ہوئی کرنا جو میرا ابا کردہ سی۔ اگر ابے کو غلطی لگ جائے، ایمان سے بتاؤ اہل حدیثوں کے اہل حدیث کا مشن ہے کہ وہ باپ کی غلطی کو دین بنا کے اچھالے۔ ایداں دے پتر نلیک تے چبل ہندے نے عقل مند۔ جاؤ اس شردن بات آخری بات ہے، کہنے لگے یزید کون؟ لوگوں جاؤ، میں یزید کی وکالت کے لیے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یزید کو گالی دینے سے پہلے، یزید پہ لعنت کرنے سے پہلے اتنا بتا دو، نصف صدی صحابہ محمد کی ابھی باقی تھی، یزید کے بیعت کرنے والوں میں صحابی کتنے تھے اور مخالف صحابی کتنے تھے؟ یزید کو لعنت کر کے جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، اور رافضی کا تو مشن ہے کہ یزید کو آڑ بنا کے وہ صحابہ محمد کے ایمان پہ حملہ کرے۔ میں پوچھتا ہوں اس اہل حدیث سے، اس اہل سنت سے جو دعوے دار ہے محبت کا، اہل بیت سے، مجھے ایمان سے بتائے وہ صحابہ محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ اور آخری بات ہے، جاؤ یزید پتہ کون ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کربلا سے پہلے بھی رشتہ داریاں ہیں، بعد میں بھی رشتہ داریاں ہیں، صرف 2 والے دینے میں نے۔ کہو گے دلیل؟ مجھے ایک بندے نے پوچھا یزید کون ہے؟ میں نے کہا جی آل ابی طالب کا جوائی ہے۔ کہتے کیا بات ہے؟ کہتا یزید کون ہے؟ میں نے کہا سنو کون ہے۔ میں نے کہا اٹھا جمہرۃ انصاب العرب ابن حزم کی، اٹھا طریقے میدانہ دمشق ابن عساکر کی۔ کون ہے یزید؟ پتہ کون ہے؟ سیدنا علی کے 2 بڑے پیارے بھتیجے تھے جنہیں بڑے لاڑ سے پالا علی نے، ایک جو ہے عبداللہ بن جعفر، ایک محمد بن ابی بکر ہے، اور محمد بن ابی بکر کی بیٹی ام محمد ہے، علی کی بھتیجی ہے، ابو طالب کی پوتی ہے، اور یزید بن معاویہ کی بیوی ہے۔ یزید کی کیا ہے؟ اور آخری بات، جاؤ کہتے کربلا کے بعد، میں نے کہا جاؤ کربلا کے بعد بھی سیدنا علی اور یزید، سید حسین اور یزید، جاؤ ان کی کل بھی رشتہ داریاں تھی، یہ کربلا کے بعد بھی رشتہ داریاں تھی۔ طریقے جو دمشق ابن عساکر کی کون ہے؟ یزید کا بیٹا خالد جو یزید کے بعد حکمران، خالد آخری بات، خالد کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ، پھر سن لو، یزید کا بیٹا خالد، خالد کا بیٹا عبداللہ، یزید کا پوتا ہے۔ ادھر سنو، سیدنا علی کا بیٹا عباس، پتہ عباس کون ہے؟ شہید کربلا۔ علامہ اربلی نے کشف الغمہ فی معرفۃ الائمہ میں لکھا جو 5 بیٹے علی کے شہید ہوئے ان میں عباس بن علی بھی ہے۔ بیٹا کس کا ہے؟ بیٹا ہے علی کا۔ عباس کا بیٹا ہے جو ہے وہ عبید اللہ، اور عبید اللہ کی بیٹی ہے نفیسہ، عبید اللہ کی بیٹی، عباس کی پوتی، سیدنا علی کی پڑپوتی، یزید کا بیٹا خالد، اور خالد کا بیٹا عبداللہ، اور عبداللہ کی شادی ہوئی نفیسہ سے، علی کی پڑپوتی سے، سیدنا حسین کی پوتی سے نکاح ہوا یزید کے پوتے کا۔ رب نے 2 بیٹے دیے، یزید کے پوتے پر پوتے کا نام، ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام
عباس ہے، مجھے اتنا بتا دو جب علی کو گالی دیتے ہو تو اہل بیت سے محبت کہاں رہ جائے گی؟ جو میرے تے رشتہ داروں کو گالی دے وہ تیرا میرا وفادار نہیں، جو اہل بیت کے رشتہ داروں کو گالیاں دے کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ اہل بیت کا وفادار نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ گزشتہ جلسہ میں میرے ایک فاضل بھائی اور دوست نے کچھ باتیں کہیں، میں جواب دینا چاہتا تھا لیکن امیر جماعت پروفیسر ڈاکٹر اور بہترین باکمال شخصیت حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ تبارک و تعالی کا فون آیا، کچھ نہیں کہنا، ہم نے جماعت کے ساتھ چلنا پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ سے سیکھا ہے، اور ان سے سیکھ کر اب چلنے کی ابتدا اپنے امیر ڈاکٹر عبدالکریم صاحب کے ساتھ کی ہے۔ علی المنشط والمکرہ، ان کے کل والے صاحب کے سٹیج سے اترنے سے پہلے ہمارے بھائیوں نے ان کی باتوں کا جواب دے دیا، اور یہ جواب قیامت کی صبح تک کے لیے آپ پر ادھار ہے۔ کسی کی توہین کرنے نہیں آیا، بے توقیری کرنے نہیں آیا، محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اہل حدیث کا منہج اس کا علمبردار بن کے آیا ہوں۔ ہمارے سینے وہ سینے ہیں، ان سینوں میں امہات المومنین کی شان ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کی شان ہے، خلافت راشدہ ہے، اور اس سینے میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے۔ اور اللہ کی قسم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، رضینا قسمت الجبار فینا۔ اللہ کئی لوگوں کی زبان کو تو نے دشمنان صحابہ کے ساتھ آلودہ کر دیا، اور کئی لوگوں کی زبان کو دشمنان علی جو ہیں ان کی زبان کو آلودہ کر دیا۔ اور میں حیران ہوں، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے آپ کے لاہور میں حضرت علی کو گالیاں دی گئی، ان کی توہین کی گئی، ان کو اقتدار کا حریص کہا گیا، ان کی خلافت راشدہ کا انکار کیا گیا، خلافت علی منہاج النبوہ کا انکار کیا گیا۔ علم بھی بند رہا، کتابیں بھی بند رہیں، اور زبانیں بھی بند رہیں، اور آپ کے لاہور میں نبی کے بیٹے کو حسین کو مجرم کہا گیا، باغی کہا گیا، سزا کا حقدار کہا گیا۔ اور اللہ تیری تقسیم پہ راضی ہوں، ہماری زبانوں کو اللہ تو نے حسین کی شان کے لیے منتخب کیا ہے، اور ہیں کہ جن کی زبانوں کو حسین کے قاتلوں اور دشمنوں کے لیے تو نے آوارہ کر دیا ہے۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہم نے سمجھا ہے کہ آپ کا علاج یہی ہے، بخاری و مسلم سے، صحاح ستہ سے اہل بیت کی شان کو بیان کرنا، حسین کی عظمت کو بیان کرنا۔ اور یہ عمر صدیق کا سینہ وہ سینہ ہے پورے پاکستان میں جب شہنشاہ نقوی کو کوئی للکارنے والا نہیں تھا، یہ اہل حدیث فرزند تھا، اور جناب بوا پن کے کھڑکا کے برے دکار تک ہو کے آیا۔ ہمارے جیتے جی کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، للکار ہے، للکار ہے، حق کا ساتھی، حق کا رفیق۔ اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور پروپیگنڈا کرنے والا سن لو، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں، سلف صالحین کا خوشہ چین ہوں،
آئمہ محدثین کا علم بردار ہوں، صحابہ کے بارے جو ان کا منہج ہے وہی منہج، اور جو بعد کے لوگوں کے لیے منہج ہے وہی منہج ہے۔ اور ہم تو نام بھی نہیں لینا چاہتے، خود ہی کہتے ہو جیفہ جیفہ اور خود ہی کرتے ہو اس کا وظیفہ، خود ہی کہتے ہو زیر بیس نہ لاؤ اور خود ہی اس کی گردانے پڑتے ہو۔ آؤ میں حسین کی شان کی بات کرتا ہوں۔ میں سوال کرنا چاہتا تھا، نعمان بن بشیر صحابی رسول کو معزول کرنے والا کون تھا؟ نہیں کرتا۔ میں سوال کرنا چاہتا تھا، اہل کوفہ میں سے قاتل کون تھا؟ میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں سوال کرنا چاہتا تھا، ابن زیاد کون تھا؟ حسین کے دانتوں کو مارنے والا کون تھا؟ جا چھوڑا، تجھے اپنا کبر پسند، ہمیں نبوی علم پسند۔ اور نبوی علم کیا ہے؟ ہم حسین کی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہم نے منہج سیکھا ہے سلف صالحین سے۔ آؤ ان کی عدالت کے اندر حسین جو ہے قرآن کی 2 آیتوں کی تفسیر ہے۔ کتنی آیتوں کی تفسیر ہے؟ 2 آیتوں کی تفسیر ہے حضرات۔ اور قرآن کی تفسیر حسین کو کس نے بنایا ہے؟ مفسرین نے نہیں بنایا، صحابہ نے نہیں بنایا۔ حسین کو قرآن کی 2 آیتوں کی تفسیر بنایا ہے، مصطفیٰ نے بنایا ہے، اللہ کے نبی نے بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اہل تشیع سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آؤ ہم نے حسین کو مانا ہے، اور کس طرح مانا ہے؟ حسین کو بھی مانا ہے اور حسین کی سیرت کو بھی مانا ہے۔ آئیے سنتے جائیے، پہلی آیت کریمہ ہے، تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم۔ اور جب یہ آیت مبالہ اتری ہے، نجران کے عیسائی آئے ہیں، اور لوگوں یہاں کوئی بات کرنے والا بات کرے گا۔ جب آیت مبالہ اتری ہے، پیغمبر کی اور بیٹیوں کو نہیں بلایا گیا، تم چپ رہے۔ عمر صدیق نے جواب دیا، جب آیت مبالہ اتری ہے، پیغمبر کی ایک بیٹی زندہ تھی، 3 فوت ہو چکی تھی، اس لیے اس بیٹی کو لیا۔ حضرات، حسن و حسین کو لیا گیا، اور مولا علی کو، مولا المومنین کو، مولانا کو، یہاں پہ جو فارغ التحصیل بھی نہیں ہے، جو دین بیان کر بھی نہیں سکتے، ان کو مولانا کہا جاتا ہے۔ اور محقق کہتے ہیں علی کو اپنا مولانا کہے، مولانا و مولا المومنین مولا علی۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ ان کافروں طاغیوں کے مقابلہ میں محمد کریم لے کر کے جائے گا، فاطمہ کو لے کر جائے گا، حسن کو لے کر جائے گا، حسین کو لے کر جائے گا، علی کو لے کر جائے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر کس نے کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ حضرات، یہاں اہل غیروں کی بات ہوئی ہے، آؤ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کی جو تفسیر ہے کرنے والا کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر روایت کرنے والا کون ہے؟ ام المومنین صدیقہ کائنات حبیبت و حبیب اللہ زوجت و رسول اللہ سید عائشہ ہیں۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور کیا پیاری بات کہی علامہ ابتسام نے، چادر ہے مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کی چادر کے اندر۔ میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلاں چیز جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھی ہے، لیکن شہد کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں دودھ کی طرح سفید ہے، دودھ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔
اللہ نے جب شان و مقام و مرتبہ قرآن کے اندر پیغمبر کی بیویوں کا اہل بیت قرار دے کر دیا تو یوں سمجھ لو کہ اہل بیت شہد ہیں اور ان کے ساتھ مولا علی کی مثال ہے. اہل بیت دودھ ہے، ان کے ساتھ حسن و حسین کی مثال ہے. اور میرے بھائیوں آئیے ذرا غور کیجئے، میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اے آمنہ کے لال نے کہا ہما ریحانتایا فی الدنیا، فرمایا یہ محمد الرسول اللہ کے دو پھول ہیں، ایک پھول کا نام حسن ہے، دوسرے پھول کا نام حسین ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ پڑھتا ہوں کرتی ہے تو کٹ جائے زبان میری. مصطفیٰ نے کہا یہ سٹیج اہل حدیث کا ہے، یہ احادیث بخاری و مسلم و صحاح ستہ کی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے کہا حسین کی شان، فرمایا حسین منی. مصطفیٰ نے کہا حسین منی. کیا کہا؟